ابھی بات یہاں تک نہیں ختم ہوئی. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ دوسرے بتاتے ہیں میں بھی وہی بتانے جا رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آگے جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سننے والی بات ہے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والی بات ہے. دیکھیں ایک بہت بڑے عالم نے بات بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ننیال میں یا میرے خیال میں غالباً ددیال میں ان کی کلخانی تھی، ان کے کسی رشتہ دار کی فوتگی ہو گئی تھی. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی وہاں پہ چلا جاؤں، وہاں جا کر جو ہے قرآن خوانی پڑھ لوں. کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو لڑکوں کو بلایا ہوا تھا، مدرسے کے لڑکوں کو. جب وہ پڑھ رہے تھے کہتے ہیں میں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا. 1 گھنٹے میں جب وہ بچے پڑھ رہے تھے تو اس کی کیا صورتحال میں نے دیکھی ہے. کہتے ہیں کہ وہ جب گھر والوں میں سے کوئی آ جاتا تھا تو فوراً جو ہے قرآن پاک پڑھنے لگ جاتے تھے. ان کا طریقہ کار کیا تھا، ہلنے لگ جاتے اور پڑھتے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یا کوئی بھی صورت پڑھ لیتے. ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کو پتہ چلتا کہ واقعی پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی وہ گھر کا بندہ جاتا تھا تو پیچھے سے انڈیا اور پاکستان کا میچ لگا ہوا تو وہ دیکھنے لگ جاتے تھے. ساتھ میں ریڈیو پڑی ہوئی تھی تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کے وہ کمنٹری سننے لگ جاتے تھے. پھر ایک دوسرے ڈسکس کرتے تھے کہ بھئی کتنے آؤٹ ہو گئے ہیں، کتنی جو ہے سکور ہو گئے ہیں، کیا صورتحال ہے میچ کی، پوچھ لیتے تھے. جب بھی کوئی ان کا بندہ گھر سے آنے لگتا تھا اس کمرے کے اندر تو فوراً جو ہے وہ پڑھنے لگ جاتے تھے. تو یہ صورتحال ہے بھائیو. کسی کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہ کریں. اگر کوئی سلجھے ہوئے لڑکے بلاتے ہیں آپ مدرسے میں سے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر بھی آپ وہاں جا کر بیٹھیں، پڑھیں، آپ خود بھی پڑھیں. لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کا والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں اور اپنے والد کو، والدہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کریں. یہ جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی قسمت پہ روئیں کہ میں اپنے والد کی قبر پہ نہیں پڑھ سکتا، اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں پڑھ سکتا، میں اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کی قبر پہ جا کر پڑھ نہیں سکتا. اس سے بڑا کوئی عذاب ہے نہیں. جتنا ہو سکتا ہے آپ خود پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ ہے، یہ مختلف صورتیں ہیں، وہ پڑھ کے آپ ان کو ایصال ثواب کریں بغیر کسی پکائے کے. تب بھی وہ ایصال ثواب پہنچے گا. آپ جہاں بھی بیٹھ کر کر رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کچھ پکانے سے ایصال ثواب پہنچتا ہے، ورنہ نہیں پہنچتا. یہ صرف من گھڑت باتیں ہیں. کسی حدیث میں، کسی حدیث میں، قرآن میں یا کسی اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں پکائیں گے تو نہیں ہوگا. امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ جتنے میں نے باتیں کی ہیں کیا آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں یا نہیں لگی، کیا میں نے یہ باتیں جو کی ہیں ٹھیک ہیں کہ نہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.